آج میں آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران پیش آنے والا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایک بابرکت ہستی تھی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ معبد اپنے خیمے کے آگے سائے میں چادر اوڑھے بیٹھی تھیں۔ وہ بڑی بہادر اور توانا عورت تھیں۔ انہیں صحرا میں اس طرح اکیلے ڈر نہیں لگتا تھا۔ سامنے سے ایک چھوٹا سا قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ تھے۔ یہ مبارک قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا تھا۔ خیمے کے پاس پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ چونکہ زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھوکے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا گوشت خریدنے کے ارادے سے معبد سے پوچھا، کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ یہ قحط کا زمانہ تھا اور معبد کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ جواب دیا، واللہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانداری کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی جو خیمے سے بندھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ یہ بکری بہت کمزور ہے، دوسری بکریوں کے ساتھ چل نہیں سکتی، اس لیے دوسری بکریاں چرنے چلی گئی ہیں اور یہ یہاں رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے کچھ دودھ بھی ہیں؟ معبد نے جواب دیا، اس کے لیے دودھ دینا جنگل میں چرنے جانے سے بھی مشکل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کے لیے دودھ دینا جنگل میں چرنے جانے سے بھی مشکل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں۔ معبد بولی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، ہاں اگر اس کے دودھ ہو تو ضرور دوہ لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے اللہ، معبد کی بکری میں برکت دے۔ اس بکری نے ٹانگیں پھیلا دیں اور اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے فرمایا، اپنا وہ برتن لاؤ جو سب سے بڑا ہو۔ معبد نے وہ برتن سامنے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا۔ دودھ تھا کہ چلا آتا تھا، یہاں تک کہ برتن منہ تک بھر گیا اور جھاگ اوپر تیرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو دیا اور فرمایا، معبد پیو۔ معبد نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ جب سیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ پھر وہ بھی پی چکے تو حضرت عامر سے ارشاد ہوا کہ وہ پئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور پہلے آپ پئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ جب وہ بھی پی چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں خود دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن دوبارہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن میں دوبارہ دودھ دوہا اور دودھ سے بھرا برتن معبد کو دیتے ہوئے فرمایا، معبد، یہ رکھو، تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر معبد کے خیمے میں آرام فرمایا اور پھر آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ معبد کے شوہر ابو معبد اپنی بکریاں ہکاتے ہوئے جنگل سے واپس آ گئے۔ انہوں نے برتن میں جو دودھ بھرا دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو چرنے گئی ہوئی تھیں اور گھر میں کوئی دودھ دینے والی بکری بھی نہ تھی۔ معبد نے جواب دیا، واللہ یہ ایک بڑی ہی بابرکت ہستی کے یہاں قدم رکھنے سے ہوا ہے۔ ابو معبد نے کہا، ذرا مجھے ان کا حلیہ بتاؤ۔ معبد بولیں، وہ ایک بڑے پاکیزہ انسان تھے، ان کا چہرہ نورانی اور اخلاق اچھے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھے۔ وہ جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے موتی گر رہے ہوں۔ جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر وقار چھا جاتا تھا۔ ان کی زبان میٹھی اور قد متناسب تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سب سے ممتاز اور سب سے حسین تھے۔
ان کے ساتھی ایسے تھے کہ جب وہ کچھ کہتے تو وہ ادب اور خاموشی سے سنتے، جب کوئی حکم دیتے تو اسے کرنے کو دوڑتے۔ یہ نہ وہ بد مزاج تھے نہ زیادہ باتیں کرنے والے۔ ابو معبد یہ سن کر بول اٹھے، واللہ یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے سنا ہے۔ اگر میں اس وقت آ جاتا جب وہ یہاں تھے تو میں ان سے درخواست کرتا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ ام معبد، اگر تمہیں اس کا موقع ملے تو ضرور ایسا کرنا۔ جی دوستوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مبارک ہستی تھے، اور اللہ آپ کے ذریعے صحرا میں رہنے والے چند لوگوں کو تہذیب و تمدن کی اعلیٰ قدریں سکھائی تھیں۔ سچ کہا ہے اللہ نے سورہ بقرہ میں، میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ شکریہ۔